بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز جناب فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا ہے، اور خطاب کے دوران انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ کڑوی کسیلی ہیں، کچھ خلاف حقیقت ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ مولانا نے اپنے خطاب کے ذریعے افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بھی نشاندہی کریں گے۔ مولانا نے اپیز کرنے کی کیوں کوشش کی ہے؟ کیونکہ وہ دھوکہ دیں، زبان سے پھر جائیں، پی ٹی آئی کو جتا دیں، مولانا ان کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ مولانا کا سروائیول اور ایگزسٹنس جو ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ مولانا کے اوپر 3 خودکش حملے بھی ہو چکے ہیں، جس کے اندر وہ سروائیو کر چکے ہیں، اور خودکش حملہ آور موقع کے اوپر پھٹ گیا تھا۔ تو اس لیے مولانا جو ہیں پار والوں کی مخالفت کا رسک نہیں لے سکتے، تو اس لیے وہ ان کو خوش کرنے کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ اب مولانا جب یہ ایجنسیاں جو ہیں ان کو کے پی کے اضلاع قرار دیا گیا، تو اس وقت مولانا نے حکومت کا اتحادی ہونے کے باوجود اس کی ڈٹ کے مخالفت کی۔ ہم وہ لوگ تھے انہوں نے اس وقت مولانا کو سپورٹ کیا اور کہا کہ جی مولانا کی بات سنی جانی چاہیے، حکومت جلدی میں یہ کام نہ کرے، آئندہ حکومت کے لیے یہ کام چھوڑ دے۔ اور لیکن حکومت نے اس وقت کی حکومت نے یعنی پی ایم ایل این کی حکومت نے کسی کی نہ سنی، اور یہ کام کر گزرے، اور مولانا اس بات کے اوپر سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کی پارٹی نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ اس کا بیک لیش آئے گا۔ پھر اس کے بعد طالبان کی حامی فیض حمید صاحب یا ان کے جو پلانر ہیں فیض حمید صاحب، انہوں نے ان ضلعوں کے اندر کوئی کام نہیں ہونے دیا، اور ان ضلعوں کے نام کے اوپر وفاق سے جتنے بھی پیسے، جتنے بھی 100 ارب جاری ہوئے، سینکڑوں ارب روپے جاری ہوئے، وہ سارے کے سارے پشاور کے اندر، کوہاٹ کے اندر اور بنوں کے اندر لگے ان ایجنسیوں کی جو کہ اب وہ بن گئی تھی، پاکستان کا حصہ قرار پا گئی تھی، پاکستان کی اسمبلی کی قانون سازی کے ذریعے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا، اور وہاں پہ کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا گیا، جان بوجھ کے کہ ان کو اسی طرح بیٹل گراؤنڈ کے طور پہ رکھا جا سکے، اور تاکہ وہاں سے ریکروٹمنٹ کے لیے پار والوں کو بھی اور ادھر والوں کو بھی مین پاور دستیاب رہے، ان کی حالت یوں ہی پتلی رہے، وہاں پہ یوں ہی باقی ملک کے اور اسلام آباد کے خلاف نفرت جاری رہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کے پی کے صوبائی حکومت نے وفاق سے پیسے تو ان کی ڈیولپمنٹ کے وصول کر لیے، لیکن وہاں پہ ایک آنا بھی خرچ نہیں تھا، اور جو تھوڑے بہت پیسے گئے وہ وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ جو اب ڈی سی او کہلاتے ہیں اور خاصہ دار جو کہ اب ڈی پی او کہلاتے ہیں، وہ آپس میں بندر بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ وہاں پہ مقامی طور پہ کسی اسکول کا، کسی کالج کا، کسی ہسپتال کا، کسی ڈسپنسری کا کوئی وجود عمل میں نہیں آنے دیا گیا۔ تو خیر، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک بات سے تو انہوں نے اپنے اور حکومت کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کا پتہ دیا، اور وہ یہ کہا کہ فارم 45 کی ہو یا فارم 47 کی، حکومت اب یہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی۔ تو اس کے اوپر یوتھروں کے اوپر جو ہے وہ گھڑوں پانی پڑ گیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے پرانے ہتھیار نکال کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے اوپر تبرہ شروع کر دیا، اور ان کو ڈیزل کہنا شروع کر دیا۔ یہ گالیاں دینے کے لیے یوتھروں نے اور ان کے بڑے بڑے قائدین جو ہیں انہوں نے الگ سے اکاؤنٹ رکھے ہوتے ہیں جس میں وہ گالیاں دیتے ہیں، بھونکتے ہیں کتوں کی طرح۔ اچھا، ہم ہیں کانٹینٹ کے ماہر ہیں، تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یہ پی ٹی آئی کا فلانا لیڈر ہے، ہم اس کی پرانی پوسٹیں نکال کے الفاظ کی نشستوں پر خاص کا کمپیریزن کر لیتے ہیں، کچھ تو ہمیں فنگر ٹپس پہ ہیں، اچھا یہ والا سٹائل یہ استعمال کرتا ہے، یہ والا سٹائل یہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، پھر ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ یوتھروں کے اور ان کے قائدین کے اکاؤنٹ سے 4 5 طرح کی لیئرز آتی ہیں۔
ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب اسٹائل آف لینگویج نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے 4-5 سے زیادہ لوگ یا تو پوسٹ لکھ کے دیتے ہیں یا اس کو آپریٹ کرنے, ایک سے زائد بندہ بھی, ایک اکاؤنٹ کو ایک سے زائد لوگ بھی استعمال کر رہے ہو سکتے ہیں. یہ ان کی جو دونوں جو ہے نا یہ خواتین جو بہت زیادہ چیختی چلاتی پھر رہی ہیں, چیخیں مارتی ہیں اور اپنے آپ کو ان رکھتی ہیں, ان کے بارے میں بھی میرا یہ گمان ہے کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک سے زائد لوگ آپریٹ کرتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ اس کے پیچھے انتہائی چھچھورا قسم کا, تھڑیا قسم کا, گھٹیا قسم کا شخص نظر آ رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کے پیچھے سے بڑی انٹلیکچوئل جھلک رہا ہوتا ہے. دونوں مطلب کہ 3-4 لیئرز آتی ہیں اس طرح کے اکاؤنٹس میں سے, جو بہت زیادہ ان کے ایکٹیو ہوتے ہیں اور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں, اور جن اکاؤنٹس کے اونر کو کسی لتھی چڑی کا کوئی دھیان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے دوسری بات جو کہی وہ وہی بات گھسا پٹا پرانا ریکارڈ لگایا کہ جناب مذاکرات کرنے پڑیں گے امن کے لیے, یعنی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں, یعنی کہ انہوں نے فوج کو یہ پیغام دیا کہ اب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی ڈیولپمنٹس کا میں بہت قریب سے ہمراز ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو الیکشن سے پہلے افغانستان کے دورے پہ تشریف لے کے گئے, تو یہ باقاعدہ پاکستان کے اداروں کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں مل کے پوچھا کہ ہاں جی گل کی کر. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے شاید علم میں نہ ہو کہ ان کے اوپر بھی نظر رکھی جا رہی تھی, انہیں باقاعدہ بلایا گیا کہ ہم نئی موجودہ صورتحال کے اندر ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن سے کم پہ کسی بات پہ آمادہ نہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی میں جا کے وہاں پہ یہ بات کروں گا. خیر مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے, وہاں پہ جا کے یہ نور ولی صاحب سے بھی ملے, نور ولی محسود ہے ہاں, نور ولی صاحب سے بھی ملے اور حافظ گل بہادر صاحب سے بھی ملے, اور ان تمام لوگوں سے ملے, اور ملا کے واپس آ کے انہوں نے بریفنگ دی کہ جناب میں نے انہیں کہہ دیا ہے اور وہ یہ ایسا کریں. اب جو مولانا فضل الرحمان کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ تھے, یا ادھر بھی تو سورس ہوتے ہیں نا, پار والے میں بھی تو کوئی سورس ہو گئے, تو انہوں نے اطلاع بھجوا دی ادھر پہلے ہی کہ مولانا فضل الرحمان طے کر کے گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ جا کے ان کی تمام باتیں مانائے اور انہیں کہا کہ جناب بالکل ٹی ٹی پی کے ساتھ حکومت پاکستان کو مذاکرات کرنے چاہیے, اور میں اس بات کے اوپر جا کر زور دوں گا. تو آج مولانا نے پار والوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا, اور انہیں بھی ساتھ میں یہ پیغام دے دیا کہ تسی بھی اپنا وعدہ پورا کرو, یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کی پشت پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں, اور آپ کے جو ایجنٹ یہاں پہ یا آپ کی جو ملیشیا یہاں پہ ٹی ٹی پی کے نام کے اوپر ایکٹیو ہے اس کو کہے کہ ذرا ہمیں بھی کے پی کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دے. ٹھیک ہے, ورنہ تو ہم نہیں گھوم پھر سکتے, گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. جمعیت علماء اسلام کے لوگ اور لوگوں کو جناب جو ہے وہ مطلب کہ ہاں ہمارے ذریعے کر لیا کرے, کسی کو پیغام بھیجنا ہو تو. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ پار والوں کو پیغام دیا, مولانا آپ ان کے جتنے مرضی سگے بن جائیں, آپ نے انہیں کھلایا ہے, پلایا ہے, پالا ہے, پھر بھی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کے راستے میں, اپنے انٹرسٹ کے راستے میں آپ کو ایک پرے کاہ کی اہمیت بھی نہیں دی, اور آپ کے اوپر انہوں نے ترجیح دی ایک سیکولر زانی حرام کی بچی کے باپ, ٹھیک ہے, جس کی داستانیں بد اخلاقی کی اور غیر اسلامی شاعر کی پوری دنیا کے اندر معروف ہے. انہوں نے اہل دیوبند کے قائد مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہیبت اللہ نے عمران خان کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی مولانا کو کہنے والا بندہ نہیں ہے, اس خاک سار یہ وزن اٹھا رہا ہے. انہوں نے آپ کا پار نہیں اٹھایا, آپ نے انہیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ جا کے وہاں پہ گورنر بن سکے یا وہاں پہ جا کے امیر المومنین بن سکے. آپ نے کیا نا, ٹھیک ہے, فنڈ کیا باقاعدہ ان کو, لیکن اس کی جب باری آئی ہے آپ کے ساتھ کوئی فیور کرنے کی تو اس نے آپ کی جگہ ایک سیکولر عمران احمد خان نیازی کو, جو پوری طرح شاعر اسلام سے آگاہ بھی نہیں ہے, اور وہ ہر بکواس جو بولتا ہے وہ کفریہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے, میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کو پریفرنس دی ہے آپ کے اوپر, تو آپ اب پاس آ جائیں, بس کر دیں ان کے ساتھ محبت کرنا, ٹھیک ہے نا. نسلی تعصب کے اندر
جا کے آپ اسلام کے اوپر کتنا کا کمپرومائز کریں گے؟ تو مطلب کہ ان سے زیادہ آپ کے مداحین ادھر پائے جاتے ہیں، ہم جیسے متاثرین بھی ہیں آپ، تو وہ پورے خلوص کے ساتھ یہ عرض ہے کہ دیکھ لیں گزشتہ الیکشن میں انہوں نے آپ کا بھرکس نکال دیا. اگر ٹی ٹی پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ کرتی تو کیا جے یو آئی کی سیاسی طور پہ کے پی کے میں وہ عادت ہوتی جو آج ہے؟ مطلب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا، باتیں آپ کو ساری پتہ ہے، آپ کا ایک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ بیانیہ دے کے اسٹیبلشمنٹ کی نظر کے اندر اور حکومت کی نظر کے اندر ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ریلیونٹ ہوئیے، ضرور ہوئیے. جنہوں نے آپ کو ریلیونٹ کیا ہے ان کا بھی تو دھیان کریں نا. ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت سے جو ڈیل ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے بروکر کی ہے. ہماری اطلاع کے مطابق سعودی عرب باقاعدہ انوالو ہوا ہے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوچھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ عمران خان کی حمایت کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ہم آپ کی ان سے بات چیت کروا دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آصف زرداری صاحب کو مولانا فضل الرحمان کے پاس بھیجا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ایک زرداری صاحب پہ باری سعودی حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو رابطہ کیا اور پیغامات وغیرہ بھیجے گئے، اور اس کے بعد پھر مولانا جو تھے وہ پشاں جو ہے وہ حکومت کے دسترخوان کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی وہ تقریر جو ہے اس کے اندر اس بات کی نشاندہی موجود ہے. میں نے مولانا کے ایک فین کے طور پہ اور ایک ان کے جسے کہنا چاہیے کہ سیاسی طور پہ ان کے ہدی خان کے طور پہ یہ چند گزارشات عرض کی ہیں، اگر وہ اس کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں. ویسے مولانا جو ہے وہ گلی مٹی کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے والے، ٹھیک ہے نا. ہاں، بس یہ بات آپ نے سمجھ لی. تو مولانا کی سیاست جو ہے نا، وہ سیاسیات کے طالب علموں کو واچ کرنی چاہیے، کس طرح وہ ہر حکومت میں سے اپنا رزق حلال نکال لیتے، ماں سوائے عمران احمد خان نیازی کی حکومت میں سے، جس میں سے مولانا کے کردار کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا گیا اور ان کے مفاد کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا گیا، دونوں سمتوں. ٹھیک ہے. اور آخری بات، مولانا کو ڈیزل کہا جاتا ہے. افغانستان کو جو ڈیزل ایکسپورٹ ہونا ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان باقاعدہ اداروں کو پرمٹ جاری کرتی، اور وہ پرمٹ جو ہیں وہ میرٹ پہ بھی ہوتے ہیں، وہ سفارش پہ بھی ہوتے ہیں. مولانا کا واحد قصور یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کام لے کے گیا ہوگا کہ جی یہ کام آپ کروا دیں، میں جے یو آئی کا پرانا فالوور ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. تو مولانا نے صرف یہ سفارش کرنے کا گناہ کیا ہوگا کہ اس کے معاملے کو ذرا غور سے اور ہمدردانہ اس پہ غور کر لیا جائے، اور وہ شخص پرمٹ لے کے ایکسپورٹ کر بھی گیا ہوگا لیکن مولانا کے نام کے ساتھ ڈیزل جوڑ گیا. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو وہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور پی ٹی آئی نے اس پوائنٹ کو پکڑ کے، اور پی ٹی آئی سے پہلے پی ایم ایل این نے اس پوائنٹ کو پکڑ کے کیا تھا، لیکن اب خواجہ آصف کی ایک دو تقاریر کے بعد بات ختم ہو جانی تھی، تاہم عمران احمد خان نے پھر بات نیچے گرنی نہیں تھی. تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو آپ کے اوپر پٹرول اچھالا ہے، مطلب ڈیزل اچھالا ہے، نہیں کیچڑ اچھالا ہے، اس کے اوپر بھی ذرا غور کر لیجیے. اور عمران احمد خان نیازی اس وقت اپنا پوسٹر بوائے ہے ہیبت اللہ فضلزادہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.